اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رہنے والے طاقتور لوگوں کے سامنے اپنی حقیقت کو بیان کیا ہے، الفاظ بڑے مضبوط ہیں۔ فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی اس طرح تعظیم نہیں کی جس طرح اللہ کی تعظیم کرنے کا حق ہے، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اللہ کتنی قدرت طاقت والا ہے۔ فرمایا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ زمین جسے انسان وسیع سمجھتے ہیں، اپنے لیے بڑا زرخیز بارونق سمجھتے ہیں، فرمایا یہ ساری کی ساری زمین قیامت کے دن رب العالمین کی مٹھی میں ہوگی۔ والارض جميعا قبضته يوم القیامہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والسماوات مطویات بیمینہ، رب العالمین روز محشر کو آسمان کے ان بننے والے وسیع نظام کو لپیٹ کے اپنی ایک مٹھی میں لے لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز دوستوں اور بھائیو، رب العالمین بڑی قدرتوں کا مالک ہے، بڑی طاقتوں کا مالک ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی ظالم طاقتور جابر قومیں دیکھی گئی ہیں، اللہ نے انہیں نشانہ عبرت بنایا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ نے ان سب کو ان کے گناہوں اور جرموں کی وجہ سے پکڑا، نشانہ عبرت بنایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، وہ بھی قومیں ہیں جن کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش نازل کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک وہ قوم ہے، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، وہ قوم جسے اللہ نے چیخ کو بھیج کر ایک آواز زوردار بھیج کے پکڑا، عذاب میں مبتلا کیا۔ ان میں سے وہ بھی ہے مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اللہ نے جس قوم کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ بہت ساری قومیں ہیں، نشانہ عبرت بنی، اور ایک جہاں پر فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے وہ بھی ہے جن کو ہم نے غرق کر دیا۔ آل فرعون غرق کیے گئے، جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ غرق کیے گئے۔ عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ پر اعتراض کرنے والوں، ان سب پر رب العالمین نے ظلم نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ عزیز دوستو اور بھائیو، شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، غیر اللہ کی پرستش، غیر اللہ کی عبادت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ نبیوں کا انکار، ان کی دعوتوں کے آگے کھڑے ہو جانا عزیز دوستو اور بھائیو رب العالمین کو پسند نہیں تھا۔ اللہ نے نشانہ عبرت بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، لوگوں اس فتنے سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ جو اللہ رب العالمین نے تم میں سے صرف ظالموں پر اتارنا ہے۔ ہر ظالم باغی نافرمان، اللہ کی حدود کا انکاری اور اسے پھیلانے اور توڑنے والا اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ اللہ اسے لوگوں کے نشانہ عبرت بناتا ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شمار دنیا میں آنے والی امتوں کو اللہ نے لوگوں کے لیے نصیحت کا پیغام بنایا، عبرت کا سامان بنایا۔ اس کی ایک مثال لے لیں قوم نوح کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو مسلط کیا، پانی کا عذاب آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کے عذاب کے ذریعے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو، ان کے ساتھ مومن بندوں کو ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھا کر نجات عطا فرمائی۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، میرے اللہ کی طاقت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے قوم عاد کا ذکر کیا، فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، رب العالمین نے قوم عاد پر ایک بڑی ہوا بھیجی، اتنی تیز ہوا، تند ہوا، جس کے اندر ان کے لمبے وجود، ان کے بڑے اجسام، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں اس طرح گرے پڑے تھے گویا کہ کھجور کے تنے کاٹ کاٹ کے زمین پر بچھا دیے گئے ہیں۔ عزیز دوستو اور بھائیو، یہ بھی قوتیں دنیا میں آئی ہیں، یہ بھی طاقتیں دنیا میں آئی ہیں، یہ بھی ترقیاں دنیا میں آئی ہیں، اور آج
تک قوم عاد جیسے وہ بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی عمارتیں جسے ہمارے جدید سائنسدان اور بڑے بڑے ٹیکنیشین اور تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھنے والے وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ فن تعمیر کا کیا شاہکار ہے. اللہ نے ان کو اتنا کچھ عطا کیا تھا لیکن وہ دنیا میں رہے نہیں, نشانہ عبرت بنے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, وہ وادیوں کے اندر اپنی بڑی بڑی چٹانوں کو تراش تراش کر لمبی عمروں کی وجہ سے پہاڑوں کو اپنے گھر بنایا کرتے تھے. سخرھا علیہم, اللہ نے اوپر عذاب مسلط کیے, ہوائیں مسلط کی. دیکھیں وہ نشانہ عبرت بن گئے. حضرات غور کیجئے گا, یہ کفار پر آنے والے عذاب ہمارے لیے عبرت کا پیغام ہے, بہت بڑی نصیحت کا ذریعہ ہے. قوم شعیب کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا نا, اہل مدین کو اللہ نے ہلاکت دی. جناب شعیب اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں, معاشرتی برائی, ناپ تول میں کمی اور شرک جیسے کبھی جرم سے بچنے کی تاکید کرتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے, وہ کہنے لگے انما انت من المسحرین, اے شعیب تیرے اوپر جادو کیا ہوا ہے, تیری باتیں بہکی بہکی ہیں. وما انت الا بشر مثلنا, تو ہمارے اندر ایک آدمی تو ہے, ایک ہمارے جیسا فرق تو ہے, ایسی باتیں کرتا ہے. اور کبھی کبھی کہتے وَإِنَّ ظُنُّكَ إِلَّا لَمِنَ الْكَاذِبِينَ, ہم تجھے جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں. یہ الفاظ بول کر جناب شعیب کی توہین کرتے, ان کا استخفاف کرتے, ان کی دعوت کو انکار کرتے. تو اس طرح پھر ان کو چیلنج کرتے فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ, آسمان سے پتھر نازل کر, آسمان کو توڑ کے ہمارے اوپر پھینک دے. اس طرح کی باتیں کرتے. تو پھر ہوا ویسے ہی جس طرح انہوں نے مطالبہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر عذاب نازل کیا. فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ, ان کے اوپر چھتری والے دن کا عذاب نازل کیا. وہ اس کو بارش سمجھتے تھے, وہ اس بادل کو اپنے لیے باران کا ذریعہ سمجھتے تھے, آبادی ہوگی, خوشحالی آئے گی, لیکن وہ آسمان سے آنے والی بارش ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن گئی. اللہ نے قوم شعیب کو, اہل مدین کو بہت بڑا قرآن میں واقعہ کے طور پر بیان کیا ہے. عزیز دوستو اور بھائیوں, یہ ان انبیاء کے واقعات, اس بات کا ہمارے سامنے تذکرہ جو کیا گیا ہے قوموں کے بارے میں, یقیناً اس کے اندر یہ بات ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. لوگوں سنو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اور اللہ نے کے علم نے ہر ایک چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. کوئی چیز اللہ کے علم اور دسترس سے باہر نہیں ہے, اور کوئی طاقت بڑی سے بڑی اللہ کو بے بس نہیں کر سکتی. یقینی بات ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھی جائے, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون, اس کا تو امر یہ ہے جب وہ کن کہتا ہے تو وہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو عزیز دوستو اور بھائیو, رب العالمین نے امریکہ کی اس ایک ریاست کے ایک بڑے شہر کی تباہی کو ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا سامان بنایا ہے. اہل کفر کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ مظلوم مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں. اہل غزہ کے لیے اس موقع پر ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, وہ بڑی بڑی باتیں کہ تو جی کافراں واسطے بد دعا نہ کرو, آخر اب تسی فنڈ تے انہاں کو لے کے آنے نے. ہم نے کب کہا ہے کہ آپ ہمارے لیے فنڈ لے کے آئیں؟ ہمارے فنڈ اب تک پہنچتے کب ہیں؟ ہمارے فنڈ کی صورتحال کیا ہوتی ہے بچہ بچہ جانتا ہے. سیاست دانوں اور اداروں نے کیا کچھ اس ملک کے لیے کیا ہے, اس کی ساری چیزیں جسے کہتے ہیں کچا چٹھا سب کچھ واضح ہے, کس کے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی خدمت کی نیک نیتی سے جنہوں نے کی ہے, اللہ قبول فرمائے. عمومی طور پر یہ رویہ ہے, بھاری بھاری ٹیکسز لگائے جاتے ہیں, بھاری بھاری رقمیں وصول کی جاتی ہے, اس کا حساب نہیں, چیک اینڈ بیلنس نہیں, کوئی اندازہ نہیں ہے. ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہہ کہا کر اپنی جان کو چھڑا لیا جاتا ہے. یقینی بات ہے یہ